إلهي 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا افتتاح کا پہلا فقرہ کہ جس میں دعا کرنے والا بارگاہ خدا میں عرض کرتا ہے اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، اے پروردگار میں تیری ثنا کا آغاز کر رہا ہوں تیری حمد کے ذریعے سے۔ اس فقرے میں افتتاح کا لفظ افتتح اور اسی فقرے سے ہی دعائے افتتاح کا نام اخذ کیا گیا۔ افتتاح آغاز کرنے کو بھی کہا جاتا ہے اور کھولنے کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی دعائے افتتاح پڑھنے والا پروردگار کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے پروردگار میں تیری ثناؤں کا دروازہ کھول رہا ہوں تیری حمد کے ذریعے سے، یا تیری ثنا کا آغاز کر رہا ہوں تیری حمد کے ذریعے سے۔ ثنا، ہر تعریف کو ثنا کہا جاتا ہے، یعنی ہر وہ کام کہ جو اچھا ہو اور اس پر تعریف کی جائے اسے ثنا کہا جاتا ہے، چاہے وہ اختیاری اعتبار سے انسان کے اندر کوئی خصوصیت پیدا ہو جائے، اچھائی پیدا ہو جائے، یا اختیاری نہ ہو۔ مثلا انسان کا خوبصورت ہونا اس پر تعریف کی جاتی ہے، یہ تعریف ثنا کہلاتی ہے، اگرچہ یہ خوبصورت ہونا یا بدصورت ہونا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی پھول کی جب تعریف کی جاتی ہے تو پھول کی تعریف اس کی خوبصورتی پر یا اس کی خوشبو پر کی جاتی ہے، یہ خوشبو کا ہونا یا نہ ہونا اس کے اپنے اختیار کی وجہ سے نہیں ہے۔ بس ثنا ہر وہ تعریف کہ جو کسی بھی اچھائی پر کی جائے اور یہ اچھائی اور خوبصورتی یا نیکی اپنے اختیار سے یا عدم اختیار سے انسان کو حاصل ہو۔ لیکن حمد کا دائرہ تھوڑا سا تنگ ہو جاتا ہے۔ حمد اس تعریف کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی بھی اچھائی پر کہ جو اختیار کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہو اسے حمد کہا جاتا ہے۔ دعا میں دعا کرنے والا پروردگار کی ثناؤں کا دروازہ کھول رہا ہے اس کی حمد کے ذریعے سے، کہ پروردگار کی تعریف اس کی حمد کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے۔ پروردگار تو نے کیا کیا مجھے عطا کیا ہے اور کتنی ہی مشکلیں اور کتنی ہی بلائیں تو نے میری زندگی سے دور کی ہیں، اور جب میں تیری نعمتوں کو دیکھتا ہوں اور تیری عنایتوں کو دیکھتا ہوں تو اب میں تیری بارگاہ میں تیری حمد کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، تیری ثنا کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، اور تیری ثناؤں کا آغاز کر رہا ہوں تیری حمد کے ذریعے سے۔ اور یہ حمد کتنی اہم کیفیت ہے کہ جس کا حکم پروردگار نے اپنے حبیب کو بھی دیا۔ ارشاد ہوا کہ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے الحمدللہ کہ تمام تعریفیں، تمام حمد پروردگار کے لیے ہیں۔ اسی لیے ائمہ طاہرین جب کلام کرتے تھے، کوئی خطبہ دیتے تھے تو خطبے کا آغاز بھی حمد کے ذریعے سے کرتے تھے، جیسا کہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ اور اسی طرح سے امام زین العابدین جب صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں تو دعاؤں کے آغاز میں بھی پروردگار کی حمد کرتے ہیں، کیونکہ حمد وہ کیفیت ہے کہ جس کے بعد انسان کی عبادت بنتی ہے، دعا مقبولیت کی طرف سفر کرتی ہے۔ اور روایت کے جملے کہ جب انسان دعا کرنا چاہتا ہے تو دعا کرنے سے پہلے پروردگار کی حمد کرے، کیونکہ حمد انسان کو بلند کرتی ہے، انسان کو اس قابل کر دیتی کہ انسان اپنے رب کی جانب سفر کر سکے۔ اور اس کی اہمیت کو اس بات سے سمجھیے کہ حمد انسان کو کہاں لے کر جاتی ہے، حمد کرنے والا کس طرح سے بلند ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اپنی حمد کو مفتاح، چابی قرار دیا، کلید قرار دیا، کی قرار دیا، کس چیز کا؟ لے ذکر ہے، اپنے ذکر کے لیے، یعنی جو بھی پروردگار کی یاد کرنا چاہتا ہے، پروردگار کی یاد کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے، اس یاد کا دروازہ کھلتا ہے حمد کے ذریعے سے۔ اور ذکر پروردگار، یاد خدا وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا کوئی اور چیز ہے کہ جو انسان کو سکون اور اطمینان عطا کر سکے؟ اس مادی دنیا کے اندر مختلف پریشانیوں، مختلف مشکلات میں انسان مختلف جھوٹی چیزوں کا سہارا تلاش کرتا ہے اپنے اطمینان کے لیے، سکون قلب کے لیے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے میرے بندے تو مختلف چیزوں میں اپنے سکون اور اطمینان کو تلاش نہ کر، اگر تجھے حقیقی سکون میسر آئے گا تو یاد خدا میں سکون میسر ہوگا، تجھے سکون ملے گا۔ اور یہ یاد خدا کس طرح سے؟ یاد خدا کی ابتدا ہوتی ہے حمد سے، بس سفر شروع ہوتا ہے حمد سے اور ختم ہو رہا ہے یاد خدا پر، اور یاد خدا پہنچاتی ہے انسان کو اطمینان تک۔ بس حمد کی اہمیت، اور پھر اس کے بعد حمد کی مزید وضاحت کرتے ہوئے
کہا کہ سبباً للمزید من فضلہ، کہ پروردگار نے اس حمد کے ذریعے سے اپنے فضل کو اور زیادہ کیا اپنے بندوں کے لیے. یعنی حمد کرنے والا پروردگار کی جب حمد کرتا ہے تو پروردگار کا فضل اور زیادہ اس کے شامل حال ہونا شروع ہوتا ہے. بندہ حمد کرتا ہے، ادھر پروردگار کے فضل کے دروازے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں. حمد کرنے والا حمد کرتا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے، کبھی جسے حمد ظاہری کہا جاتا ہے، لیکن یہ حمد ظاہری زبان کے ذریعے سے حمد ہے. لیکن کبھی حمد کرنے والا اپنے وجود کے ذریعے سے پروردگار کی حمد کرتا ہے، جسے حقیقی حمد کہا جاتا ہے. اور یہ حمد حقیقی کرنے والا جب حمد کرتا ہے تو اس کے وجود کا ہر حصہ پروردگار کی حمد میں مشغول ہوتا ہے. زبان سے حمد کرنا ضروری ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتے نا، زبان سے ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. یہ حمد انسان کے وجود میں داخل ہونی چاہیے کہ انسان کا وجود پروردگار کی حمد کرے. یعنی انسان جب حامد حقیقی بنے گا، حقیقی حمد کرنے والا بنے گا، تو دنیا میں مشغول نہیں ہوگا، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے گا نہیں، بلکہ دنیا کو اپنی آخرت کو آباد کرنے کا ذریعہ بنائے گا. اس لیے روایت کے جملے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا میں آخرت کو آباد کرنے کے لیے انسان آیا ہے. پروردگار نے اس دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو آباد کرے. اور انتہائی خسارے میں ہے وہ آدمی، وہ شخص کہ جو اس دنیا میں کھو جاتا ہے اور اس دنیا میں مختلف چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے، اپنی مادیات کو تامین کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کسی طرح سے مادی چیزیں اس کو مل جائیں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. انہی چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے. لیکن حامد حقیقی حمد کرنے والا اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو تعمیر کرتا ہے. تو اگر پروردگار نے مال دیا ہے تو مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، علم دیا ہے تو علم کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. اور اگر اولاد دی ہے تو اولاد کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ یہ اولاد اس کے لیے آخرت کی تعمیر کا ذریعہ بنے، آخرت کو آباد کرنے کا ذریعہ بنے. اولاد کی تربیت بہت امپورٹنٹ. اور حامد حقیقی نگاہ، جو حقیقی حمد کرنے والا ہے، اس کی نگاہ اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرے، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ جو اس کی آخرت کو آباد کرے. کیونکہ زیارت امین اللہ کے اس فقرے کا پیغام یہی ہے کہ پروردگار تو اپنی حمد کے ذریعے سے میرے رخ کو دنیا سے موڑ دے تاکہ میں تیرا حقیقی حمد کرنے والا بن جاؤں. اور جب حقیقی حمد کرنے والا بن جاؤں گا تو میں تیری ثنا کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. اور دعائے افتتاح میں پڑھنے والا اسی بات کا اعلان کر رہا ہے، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، اے پروردگار میں تیری ثنا کے دروازوں کو کھول رہا ہوں تیری حمد کے ذریعے سے، تاکہ میں حامد حقیقی بن کر تیری طرف سفر کر سکوں، سعادت کی راہ پر جا سکوں. والحمد للہ رب العالمین.